الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولیس للقصار والخیاط ان یطالب بالأجرة حتی یفرغ من العمل الا ان یشترط التعجیل۔ دھوبی اور درزی کے لیے اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ اجرت کا مطالبہ کرے یہاں تک کہ کام سے فارغ ہو جائے، مگر یہ کہ پیشگی ادائیگی کی شرط لگا دے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے دھوبی کو کپڑا دھونے کے لیے، درزی کو کپڑا سینے کے لیے دیا تو یہ حضرات اجرت کا مطالبہ اس وقت تک نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ کام مکمل نہ کر دیں، اس لیے کہ کام کے مکمل کرنے سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا یہ معقود علیہ منفعت کے حصول سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا ہوا، اور اجرت کا استحقاق معقود علیہ منفعت کے حصول کے بعد ہوتا ہے۔ اس لیے دھوبی جب تک کپڑا نہ دھو دے، درزی جب تک کپڑا سی نہ دے، اجرت کا مطالبہ کرنے کا انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، الا یہ کہ پیشگی اجرت لینے کی شرط لگا دے۔ مثلا یہ کہہ دے کہ آپ کا کپڑا سیوں گا اس شرط پر کہ آپ مجھے میری مزدوری پیشگی دیں، میں آپ کا کپڑا دھوؤں گا اس شرط پر کہ آپ میری مزدوری پہلے دیں، پیشگی دیں، تو اس صورت میں کام سے فارغ ہونے سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنے کا انہیں حق حاصل ہوگا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ خُبَّازًا لِتُخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزَ دَقِيقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يُخْرِجَ الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ۔ ایک شخص نے روٹی پکانے والے کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے اس کے گھر میں ایک کفیز گندم کی روٹی پکائے 1 درہم کے عوض، تو روٹی پکانے والا اجرت کا مستحق نہیں ہوگا یہاں تک کہ روٹی کو تنور سے نکال نہ دے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص روٹی پکانے والے کو اجرت پر لے کہ آپ میرے یہاں 1 کفیز گندم کے آٹے کی روٹی پکا دیں، بطور مزدوری میں آپ کو 1 درہم دوں گا، تو یہ روٹی پکانے والا اجرت کا مستحق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ روٹی کو تنور سے نکال دے، اس لیے کہ روٹی جب تک تنور میں ہے وہ روٹی نہیں ہے، وہ آٹا ہے، اور جب تک وہ آٹا ہے معقود علیہ منفعت کا حصول نہیں ہوا ہے، اور یہ بات آ چکی ہے کہ استحقاق اجرت کا استحقاق معقود علیہ منفعت کے حصول کے بعد ہی ہوتا ہے، اور یہاں معقود علیہ منفعت کا حصول روٹی کے تیار ہونے کے بعد ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ روٹی تنور سے باہر آ جائے۔ اس لیے روٹی پکانے والا اجرت کا مستحق اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ وہ روٹی کو تنور سے نکال دے۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ طَبَّاخًا لِيَطْبَخَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيمَةِ فَالْغُرْفُ عَلَيْهِ۔ ایک شخص نے باورچی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے ولیمے کا کھانا پکائے، تو پیالے میں کھانے کو نکال کر دینا اسی کے ذمے ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو مسئلہ بیان فرمایا ہے وہ عرف پر مبنی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے زمانے کے عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی نے باورچی کو ولیمے کا کھانا پکانے کے لیے اجرت پر لیا تو باورچی کی 2 ذمہ داری ہوگی۔ پہلی ذمہ داری یہ کہ وہ کھانا پکائے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کھانا پلیٹ میں نکال کر دے۔ جب یہ دونوں ذمہ داریاں وہ ادا کر دے گا تو وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا جس علاقے میں یہ عرف ہو وہاں اسی عرف کو مد نظر رکھتے ہوئے استحقاق اجرت کو ان دونوں ذمہ داریوں کے ادائیگی پر موقوف کر دیا جائے گا، اور جن علاقوں میں یہ عرف ہو کہ طباخ
کھانا پکانے والا جب کھانا پکا کر فارغ ہو جائے تو وہاں کے عرف کے اعتبار سے وہ اجرت کا مستحق ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اب طباخ پر کھانے کو نکال کر دینے کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی اور وہ محض کھانا پکاتے ہی اجرت کا مستحق ہو جائے گا۔ وَمَنِ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ إِذَا أَقَامَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ایک شخص نے ایک آدمی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے اینٹ بنائے، تو اینٹ بنانے والا اجرت کا مستحق ہو جائے گا جبکہ وہ اینٹ بنا کر تیار کر دے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی لا يستحقها حتى يشرجه، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ ان کو تہ بتہ لگا نہ دے۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ جو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اس میں حضرت امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو اجرت پر لیا تاکہ وہ اس کے لیے اینٹیں بنائے، تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اینٹ بن کر تیار ہو جائے تو وہ اجرت کا مستحق ہو جائے گا، اس لیے کہ اینٹ بنتے ہی معقود علیہ منفعت کا حصول ہو چکا ہے۔ حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اینٹ بنتے ہی وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اس کو اینٹ کے بھٹھے سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر تہ بتہ نہ لگا دے، اور فتویٰ صاحبین رحمہم اللہ ہی کے قول پر ہے، اس لیے کہ تمامی عمل یعنی عمل کا مکمل ہونا محض اینٹ کے تیار ہونے پر ہی موقوف نہیں ہے بلکہ اینٹ کو تہ بتہ لگانے پر ہے، اس لیے کہ اینٹ کے بھٹھے سے جب اینٹ کو منتقل کر کے اس کو دوسری جگہ تہ بتہ نہ لگایا جائے، ترتیب وار نہ لگایا جائے، بلکہ اس کو اینٹ کے بھٹھے میں چھوڑ دیا جائے تو اینٹ کے خراب ہونے کا ظن غالب ہوتا ہے۔ اور اینٹ کے تیار کرنے میں عرف بھی یہ ہے کہ اینٹ کا تیار کرنا اس وقت تک عرف میں مانا جاتا ہے جب کہ اینٹ تیار ہو جائے اور اس کو بھٹے سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر تہ بتہ لگا دیا جائے۔ جب تک اس کو تہ بتہ نہ لگا دیا جائے، ترتیب وار اینٹ کے بھٹے سے منتقل کر کے دوسری جگہ پر نہ لگا دیا جائے، اس وقت تک عرف میں کام کا مکمل ہونا یہ معروف نہیں ہے۔ لہٰذا المعروف کالمشروط کے تحت حضرات صاحبین رحمہم اللہ کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ وَإِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ إِنْ خِطَّ هَذَا الثَّوْبَ فَارْسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ، اور جب ٹیلر سے درزی سے کہا کہ اگر تو نے یہ کپڑا فارسی طرز پر سلا تو 1 درہم کے عوض، وَإِنْ خِطَّهُ رُومِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ، اور اگر تو نے اس کو رومی طرز پر سلا تو 2 درہم کے عوض، جازا تو جائز ہے، وَأَيُّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ، دونوں عمل میں سے درزی جو عمل انجام دے گا استحق الاجرہ، وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ درزی کو ایک شخص نے کپڑا دیا اور 2 الگ الگ کام بتلائے کہ اگر تو نے اس کپڑے کو فارسی طرز پر سلا تو مزدوری 1 درہم ہوگی، اور اگر اس کو تو نے رومی طرز پر سلا تو مزدوری 2 درہم ہوگی۔ کام بھی الگ الگ ہے اور دونوں کی اجرت بھی الگ الگ ہے۔ اس کو ہم اپنے زمانے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ اس نے کپڑا دیا اور کہا کہ اگر آپ نے اس کو کرتا پاجامہ سلا تو 1 درہم کے عوض، اور اگر آپ نے اس کو جبہ اور پاجامہ سلا تو 2 درہم کے عوض۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں کام بھی مختلف ہیں اور وہ متعین ہیں، اور دونوں کی اجرت بھی متعین ہے، لہٰذا اب درزی دونوں کاموں میں سے جو کام انجام دے گا اس کے اعتبار سے وہ اجرت کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر کام میں اور اجرت میں کسی قسم کی کوئی جہالت نہیں ہے، اس لیے یہاں اجارہ درست ہے۔ وَإِنْ قَالَ إِنْ خِطَّهُ الْيَوْمِ، اور اگر درزی سے کہا کہ اگر تو نے اس کپڑے کو آج سیا فَبِدِرْهَمٍ، تو 1 درہم کے عوض، وَإِنْ خِطَّهُ غَدًا، اور اگر تو نے اس کو آئندہ کل سلا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ، تو نصف درہم کے عوض،
فإن خاطہ اليوم، پس اگر درزی نے کپڑے کو آج سل دیا، فلہ درہم، تو اس کو 1 درہم اجرت کے طور پر ملے گا۔ وإن خاطہ غدن، اور اگر اس نے کپڑے کو آئندہ کل سلا، فلہ اجرت مثلہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو اب درزی کو اجرت مثل ملے گی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ ولا یتجاوز بہ نصف درہم، اور یہ اجرت مثل بھی نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی الشرطان جائزان، اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں دونوں شرط جائز ہے۔ وَأَيُّهُمَا عَمِلَا، دونوں میں سے جو کوئی بھی عمل درزی انجام دے گا، استحق الاجرہ، وہ اجرت کا مستحق ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس متن میں جو مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں اس میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا اختلاف ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر درزی سے کہا کہ کپڑا اگر آپ نے آج سلا، جلدی سل دیا، تو 1 درہم مزدوری کے طور پر آپ کو ملے گی، اور اگر آپ نے کپڑا کل سیا تو آپ کو آدھا درہم مزدوری کے طور پر ملے گی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر درزی نے آج ہی کپڑا سی دیا تو اس کو 1 درہم مل جائے گا، اور اگر اس نے کپڑا کل سلا تو اس کو آدھا درہم نہیں ملے گا بلکہ اجرت مثل ملے گی۔ اجرت مثل کا مفہوم یہ ہے کہ مارکیٹ میں دیکھا جائے گا کہ اس جیسا کپڑا سلنے کے لیے درزی حضرات کتنا پیسہ لیتے ہیں، تو جو بھی پیسہ ہوگا اسے اجرت مثل کہا جائے گا۔ البتہ یہ اجرت مثل نصف درہم سے زائد نہیں ہوگی۔ اگر اجرت مثل نصف درہم سے زائد ہے تو اس کو نصف درہم ہی ملے گا، نصف درہم سے وہ زائد وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ فرماتے ہیں دونوں شرط جائز ہے، یعنی اگر اس نے آج سل دیا تو اس کو 1 درہم ملے گا، اور اگر اس نے آئندہ کل سلا تو اجرت مثل نہیں بلکہ وہی نصف درہم ہی وہ اس کو دیا جائے گا۔ استحق الاجرہ کہہ کر صاحبین نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کے یہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اس نے کہا کہ کپڑا اگر آپ نے آج سیا تو 1 درہم آپ کو اجرت کے طور پر دیا جائے گا، یہ تعجیل یعنی جلدی کے لیے ہے، اس لیے اجارہ درست ہو گیا۔ اور اگر درزی نے کپڑا آج سل دیا تو اسے 1 درہم مل جائے گا، لیکن اگر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے کپڑا کل سیا تو آدھا درہم اجرت آپ کو ملے گی، یہ تعجیل نہیں ہے بلکہ یہ تعلیق ہے، اور اجارہ معلق ہو جائے تو یہ بات طے نہیں ہوتی، اس لیے اجارہ فاسد ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اجارہ فاسد ہو گیا اور کام کو انجام دے دیا گیا تو اب یہاں اجرت جو واجب ہوگی وہ اجرت مثل ہوگی، اس لیے بازار کی اجرت اسے دی جائے گی۔ لیکن کل سینے پر چونکہ دونوں کا اتفاق آدھے درہم پر طے ہوا ہے، اس لیے بازار کی اجرت بھی آدھے درہم سے زائد نہیں ہوگی، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ اکتفی علی ھذا القدر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔